دا وے آف ٹروتھ کے معزز ناظرین، ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ چینل تو آپ نے سبسکرائب کر ہی لیا ہوگا، لیکن اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، کیونکہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ویڈیو دیکھتے ہیں تو تھوڑا افسوس ہوتا ہے۔ افسوس سے یاد آیا کہ پچھلے دنوں 12 ربیع الاول گزرا۔ آقا نامدار سرور کونین شفیع المذنبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور کی بعثت بے شک اس جہان کے لیے رحمت اور نعمت تھی، اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو منایا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ ان کے تشریف لانے پر ان کا یوم ولادت منایا جائے اور ان کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے اور اسے پیچھے چھوڑ دیا جائے؟ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو زمانے میں اس لیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں، آپ کی زندگی، آپ کے دین پر عمل کیا جائے۔ لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور آج اگر عمل کیا جاتا ہے اور کسی چیز کو بجا لایا جاتا ہے تو وہ صرف میلاد کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو منایا جاتا ہے اور اس کی خوشی منائی جاتی ہے، اور خوشی اس طریقے سے منائی جاتی ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پامال کر دیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ ہمارے اس عمل کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کیا افسردہ نہ ہوتے ہوں گے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت دوبارہ آیا ہی نہیں؟ بے شک آیا ہوگا، تو پھر انہوں نے یہ طریقہ کیوں بجا نہ لایا جو آج کل ہماری عوام کر رہی ہے؟ یوم ولادت تو آتا ہے، لیکن ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، حلوے مانڈے اور بریانیاں بانٹنا تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن آج تو عوام اس سے آگے بڑھ گئی اور رقص و سرور کی محفلیں ہونے لگی، گانوں کی طرز کے نعتوں پر روڑوں پر ڈانس کیا جانے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کیک بنا کر کاٹے جانے لگے۔ کیا مسلمانوں کو خوف نہیں آتا کہ حضور کا نام کیک پر لکھ کر اس پر چھری چلائی جا رہی ہے؟ کیا یہ دن دیکھنا، کیا یہ گستاخی نہیں؟ ہم ڈنمارک کو پیٹیں، سوئٹزرلینڈ کو کچھ کہیں، ہم کافروں کو کہیں کہ وہ حضور کی گستاخی کرتے ہیں، کیا یہ گستاخی نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیک پر لکھا جاتا ہے اور پھر اسے کاٹا جاتا ہے۔ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی نہیں گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اس دنیا میں بھیجا ہی اس وجہ سے گیا تھا کہ میں گانے بجانے والی چیزوں کو توڑوں، رقص و سرور کی محفلوں کو ختم کروں؟ لیکن آج پھر حضور کے ہی نام پر دین کہہ کر ثواب سمجھ کر یہ سب کیا جانے لگا۔ میرے بھائی اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے رہنما اور محتمی جامعہ نعیمیہ لاہور علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی کی تحریر ہے کہ آج 12 ربیع الاول میں اسلام آباد سے واپسی پر اسلام پورہ میں میلاد کے جلوس میں پھنس گیا۔ جلوس کے آغاز میں بینڈ باجا تھا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ جامعہ نعیمیہ لاہور کے محتمی اور خود اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے رہنما ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب لکھ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا جا رہا تھا اور اس کے شروع کے اندر بینڈ باجا تھا، اس کے بعد گھوڑوں کی بھگیاں اور پھر ٹرالیاں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی بیچ میں شامل ہوئی تو روکنے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے جلوس کو خراب نہ کریں، پھر چاروں چار ہمیں برداشت کر لیا گیا۔ 15 منٹ کا سفر 2 گھنٹے میں مکمل ہوا۔ گلیوں میں جگہ جگہ ٹرالے کھڑے کر کے ڈیک سے جاری بلند آواز میں نعت کے نام پر موسیقی کانوں کے پردوں کو پھاڑنے کے لیے کافی۔ یہ خود ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نعت موسیقی کے انداز میں اتنی تیز آواز میں بجائی جا رہی تھی کہ کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے۔ کیا قریب میں کوئی گھر نہ ہوں گے؟ کیا ان میں کوئی بیمار نہ ہوگا؟ کیا اس سے کسی کو اذیت نہ ہوتی ہوگی؟ مسلمان، کیا انسان کو اذیت دینا ہمارے دین کا طرز عمل ہے؟ کیا حضور نے نہیں فرمایا، کعبے کو مخاطب کر کے کہا کہ تجھے کوئی گرا دے مجھے اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ ایک مسلمان کو اگر کوئی تکلیف دے تو اس سے مجھے اتنی تکلیف ہے؟ لیکن یہاں تو کانوں کو پھاڑ دینے والے ڈیک اور اس پر موسیقی کی طرز پر نعتیں چلائی جاتی ہیں۔ مردوں اور عورتوں کا اختلاط، نوجوانوں کی بے مقصد آوارگی اور خواتین کا بے حجاب باہر نکلنا کیا شریعت سے کھلواڑ نہیں ہے؟ البتہ مفت کھانوں کے اسٹال پر کثیر تعداد میں مرد و زن اور بچوں کا رش دیکھ کر احساس ہوا کہ عامت الناس واقعی مہنگائی کے ہاتھوں اچھا کھانا کھانے سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ ان کا خیال ہے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کا۔ بچوں کے ہاتھوں میں باجا، ڈھول کی تھاپ پر نوجوانوں کا رقص، سڑکوں کو بلاک کرنا، یہ سب کچھ شدت بے مہار کی طرح چلتا جا رہا ہے۔
کوئی نگران نہ ہے اور نہ ہی کوئی قائد علماء سے۔ یہ سب کچھ طوفان بدتمیزی جشن عید میلاد النبی کے نام پر ہو رہا ہے۔ کیا آپ علماء اسے اون کرتے ہیں؟ کیا یہی طریقہ ہے اس دن کے منانے کا؟ کیا دین کی تعلیمات یہ ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اعتراف کریں کہ معاشرے کے سدھارنے کے بہت سے مراحل ابھی باقی ہیں۔ آگے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، یہ وہ مذہبی ثقافت نہیں جس کی داعی اور عامل شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے۔ ان کے لیے ان کی محفل مولود کو دیکھیں اور اس جشن کو کوئی مقابل نہیں۔ مستحبات کو اتنا بڑھاوا نہ دیں کہ عامت الناس اسے فرض سمجھ لیں کہ آئندہ اسے ہم علماء بھی نہ روک سکیں۔ یہ خود ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں۔ ایسا بے ہنگم اکھٹ میلاد کے نام پر دھبا ہے، اس سے اعلان لا تعلقی کریں، سنیت کو بدنامی سے بچائیں، محفل میلاد کی تطہیر کریں اور پر اثر بنائیں، دین میں غلو مت کریں، جو فعل جس درجہ کا ہے اسے اتنا ہی رکھیں۔ آپ کی توجہ کا خواہاں محمد راغب حسین۔ یہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب جو کہ محتمم جامعہ نعیمیہ لاہور ہیں، یہ ان کے الفاظ اور ان کی تحریر ہے۔ بھائیوں، اس پر سوچنا ہوگا اور اس چیز کو ختم کرنا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم اور آباد رکھے۔